العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بموعظة فقال يا أيها الناس إنكم محشورون إلى الله تعالى حفاة عراة غرلا كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. ألا وإن أول الخلائق يكسى يوم القيامة إبراهيم ألا وإنه سيجاء برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال فأقول يا رب أصحابي فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك فأقول كما قال العبد الصالح وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم إلى قولي العزيز الحكيم فيقال لي إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم متفق عليه. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں واعظ و نصیحت فرمانے میں کھڑے رہے تو آپ نے ارشاد فرمایا اے لوگو تم سب اللہ کی طرف ننگے پاؤں ننگے بدن اور غیر مختون جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے تھے اکٹھے کیے گئے. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کما بدأنا اس میں سے بھی آیت سورہ انبیاء کی پڑھی جس طرح ہم نے پہلی مرتبہ پیدا کیا ہم اسے دوبارہ لوٹائیں گے یہ ہمارا وعدہ ہے ہم یقیناً پورا کرنے والے ہیں. سنو قیامت والے دن سب سے پہلے جسے لباس پہنایا جائے گا وہ ابراہیم علیہ السلام ہوں گے. اور سنو اس روز میری امت کے کچھ لوگ لائے جائیں گے انہیں بائیں طرف پکڑ لیا جائے گا. میں کہوں گا اے میرے رب یہ تو میرے ساتھی تھے. آپ کو کہا جائے گا بتلایا جائے گا اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بلا شبہ تجھے نہیں معلوم انہوں نے تیرے بعد دین میں کیا کیا نئی چیزیں یاد کی. یہ سن کر میں کہوں گا جس طرح عبد صالح العبد الصالح حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ میں ان پر گواہ رہا جب تک ان کے اندر موجود رہا. چنانچہ مجھ سے کہا جائے گا یہ لوگ جب سے آپ ان سے جدا ہوئے ہیں اپنی ایڑیوں پر دین اسلام سے پھرتے تھے. یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے. غرلاً کا معنی ہوتا ہے غیر مختون یعنی جس طرح فطرتی طور پر بچہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہو کے دنیا میں آتا ہے اسی طرح کل قیامت کے دن کو اٹھایا جائے گا. اس حدیث سے ایک بات تو یہ واضح ہوئی کہ انسان اپنی زندگی میں دین کے اندر کوئی عمل اپنی مرضی سے داخل نہیں کر سکتا. اس کی سزا کیا ہے؟ اس کی سزا ہے جہنم.
ایاکم والامور المحدثات، یہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بدترین کام وہ ہے جو انسان نیکی سمجھ کر، دین سمجھ کر میرے دین کے اندر داخل کرے اور وہ دین میں کوئی نہیں، اور فرمایا یہ عمل انسان کو گمراہی کی طرف لے کے جاتا ہے، اندھیرے کی طرف لے کے جاتا ہے، نار کی طرف لے کے جاتا ہے۔ ایک وقت آتا ہے کہ وہ دنیا کی زندگی اس کی ختم ہو جاتی ہے، کل قیامت کے دن اس کی سزا جہنم منتظر ہے۔ اس کی یہ سب سے بڑی سزا یہ ہے، جس طرح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا، آپ نے فرمایا کہ یہ حدیث میں یا ربی اصحابی، یہ تو میرے ساتھی تھی، اللہ کے رسول حدیث کے الفاظ کہتے ہیں، تو آگے سے کیا کہا؟ اللہ کے رسول یہ ہے کہ آپ ہیں تو آپ کے ساتھ تھی، آپ کی امتی تھی، لیکن آپ کے آ جانے کے بعد انہوں نے دین کے اندر نئی نئی چیزیں داخل کر دی جو آپ کے دین میں، آپ کے اسلام میں تھی نہیں۔ تو ایک بات تو یہاں یہ معلوم ہوئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غیب کا علم نہیں جانتا۔ اگر آپ غیب کا علم جانتے ہوتے تو آپ کبھی بھی نہیں کہتے کہ میرے ساتھی تھی۔ تو ساتھی کون ہے؟ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو من و عن صحیح معنوں میں اپنایا ہے، سر سے لے کے پاؤں تک قبول کیا، فاعلنی اس کے مطابق عمل کرنا شروع کر دیا، اپنا قول، فعل، تجارت، معاملات، لباس، شکل و صورت، یہ ساری انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق کرنی، جیسے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ وسلم۔ اور دوسری چیز میں یہ بات ہوئی، واضح ہوئی کہ جب انسان اپنی زندگی میں من مانے طریقے سے زندگی بسر کرتا ہے تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کا وہ مستحق نہیں رہے گا۔ وہ کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں بائیں لوگوں میں کھڑا ہوگا، وہ دائیں لوگوں میں کھڑے ہونے والے انسانوں میں نہیں کھڑا ہوگا، اس کو دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال نہیں دیا جائے گا، بلکہ اس کو بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا۔ تو یہ دیکھیے میرے عزیز مسلمان بھائیوں، ہماری زندگی بڑی قیمتی زندگی ہے، بار بار زندگی اللہ نے نہیں دی، اللہ نے کسی نبی کو دو بار زندگی نہیں دی۔ آپ تاریخ ہو گئے آدم علیہ السلام سے لے کر کے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم تک دیکھتے ہیں، اس کائنات کی سب سے عظیم ہستی اگر کوئی ہے تو ان کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس سے بڑھ کے کوئی جسم اللہ پاک صاحب نہیں، لیکن وہ ایک وقت آتا ہے جب سے تشریف لے کر، تو میں نے اور آپ نے بھی اپنے اپنے وقت پہ جانا ہے۔ میرے اور آپ کے پاس اچھے اعمال، صالح اعمال، عبادات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی، قرآن اور حدیث والی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم والی زندگی ہوگی تو کل قیامت کے دن کی شہادت کے طور پہ ہمیں بچائی جائے گی، اور اگر نہیں ہوگی، کمیاں کوتاہیاں ہوئی، شرک سے زندگی جو ہے بڑی بڑی ہوگی تو پھر بڑے مشکل ہو جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی زندگیوں میں قرآن اور حدیث کو لاگو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب تک زندگی ہے اللہ سے ایمانوں میں اسی توحید کو اپنانے کی، اسی میں رہنے کی اور اسی کا پرچار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ قیامت کے دن کل ہمیں کھڑا کرے تو صالحین، عابدین اور مفلحین، مہتدین اور فائزون لوگوں میں اللہ ہمیں شامل کرے، اور دائیں لوگوں میں اللہ ہمیں شامل کھڑا کرے، اور اللہ ہمیں نبیین، صدیقین، شہداء کی سب سے کھڑا کرے۔ یقیناً اللہ کی ذات ایسے لوگوں میں ہمیں کھڑا کرے گی، کیونکہ قرآن میں حدیث کی وہ آیت آتی ہے وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ۔ خوشخبری انہیں لوگوں کے لیے ہے جو نمازیں وقت پہ پڑھتے ہیں، سنت کے مطابق پڑھتے ہیں، اپنی اداؤں کو
اور اپنے اشعار کو، اپنے شعائر کو قرآن اور حدیث کے مطابق گزارتے ہیں، اور اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت ان کے دلوں میں حیا ہوتی ہے۔ باقی ساری محبتیں نیچے ہوتی ہیں، سب سے اوپر محبت اگر ان کے دلوں میں ہے تو قرآن اور حدیث کی ہوتی ہے۔ ایک وقت آتا ہے وہ یہ پاکیزہ زندگی لے کر کے اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں تو اللہ کے فرشتے جو ان کو سلام قولا من رب